اپنا پیرنی صاحبہ کرپٹ ہیں یا وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ بنی گالا جاتا ہے. تو آپ نے 3 ماہ میں عملاً اس پہ کوئی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ بتائیں, ثبوت کے ساتھ بتائیں. آپ اگر باتیں ہی کرتے تھے تو یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا. حکومت میں آنے کے بعد آپ کو وہ ہاتھ ڈالنے سے یا وہ اجازت آپ نے کس سے لینی تھی جو آپ کو اجازت نہیں مل رہی. اور پھر لوگ سوال کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں, فواد چودھری اگر کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں, تو پھر کیا یہ فیصلے جو وہ کرتے ہیں کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف وہ فیصلے نہیں آئے؟ اور اگر آئے ہیں تو آپ حکومت میں ہیں, آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اور اگر حکومت میں ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی زیادتیوں کو بلا کر ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بھئی آپ آگے بڑھیں, اچھی بات ہے, کسی سے انتقام نہ لینا, کسی سے وہ اپنا بدلہ نہ لینا, مگر آپ کو یہ عوام مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے کہ جن لوگوں نے 70 سالوں میں غلطیاں کی, تباہی و بربادی کی اس ملک کی, آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیں. آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے, حکومت وقت کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس شخص نے 20 سال بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں, بے پناہ اذیتیں سہیں, بے پناہ جیلیں کاٹیں, ہائی جیکر بن گیا, اور اس شخص نے ملک کا دفاع ناقابل تصویر بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بدلے بنا دیا. قوم نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے نااہل تاحیات کر دیا, اور جو بقول عمران خان کے فواد چودھری کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے, آپ نے 3 ماہ کے اندر اس کا مداوع کیا کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے تھے ہم سے, لوگ سوال یہ بھی کرتے تھے ہم سے کہ کیا حکومت میں آنے کے بعد آپ جو نشاندہی کیا کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں, اور کیا پھر یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ بات کرتے تھے 20 سال سے, اور جس کے لیے خاص طور پر 4 سالوں میں قوم نے, پارٹی ووٹر سپورٹر نے جیلیں کاٹی, مقدمات بنے, انہوں نے اس آس کے لیے, اس امید کے لیے کہ ہماری قربانی سے نظام درست ہو جائے گا, ہماری قربانی سے ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے گی, ہم تو قربان ہو جائیں گے مگر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آئین قانون کی بالادستی والے پاکستان میں رہیں گی. اور اگر وہ نواز شریف بات کرتا تھا تو اس کو تو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا, اور جو شخص اس سے کہیں آگے جا کے بات کرنا شروع کر دی, جس نے اداروں کے لوگوں کا نام لے لے کر باتیں کی اور وہ انٹرم بیل کروائے, اور میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ انٹرم بیل عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں,
خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا. نواز شریف کا نظریہ جیت گیا. نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو. میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے، زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں، اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے. میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں. اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا. اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے، جب ہم نے کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے، تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پہ ملک کو سنبھالا دیں. لوگوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑے ہضم کر لیا ریاست کے لیے، مگر لوگوں نے جو بات ہضم نہیں کی، جو قبول نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں پہ ہم پردہ ڈالیں. ہم عمران خان کی خامیاں اور کرپشن، بے ضابطگیاں، نالائکیاں، اور جن کا لاڈلا تھا اور جن سے جو غلطیاں کروائی جاتی رہی تھی، جس طرح نیب کے چیئرمین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جس طرح آپ باقی احتساب کے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جس طرح واٹس ایپ پہ گروپ وہ بنتے تھے، کمیشن بنتے تھے، ان پہ بات نہیں کر سکتے، ان پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے. یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل رد عمل دیا ہے. میں پھر یہ کہوں گا، اور آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے، میں تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، وہ مزدور، کسان، کسی جماعت کا لیڈر، ممبر، کسی ادارے کا ممبر، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، وہاں کام کرتا ہوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا، خواہشات، پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں. انہی اصولوں سے، انہی چیزوں کو آگے لے کر، اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ، کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا، نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موڈ آج جو ہے، اگر آج کوئی ماورا آئین قدم اٹھائے گا، آج ہمیں کوئی جیلوں میں بند کرے گا، تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی. جیل کے دروازے توڑ کر بھی اپنی
ہیروز کو، اپنے محسنوں کو، اپنی جماعت کے لیڈروں کو لوگ نکالنے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں. لوگوں کی حد ہو گئی ہے برداشت کی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا اور کیے بغیر جماعت جو ہے یہ تو اپنی جگہ جماعتیں، قومی جماعتیں ٹوٹتی رہتی ہیں، توڑی جاتی رہتی ہیں، مگر ملک، ریاست خدا نہ خواستہ خطرے میں ہو تو وہ کبھی بھی اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا. جماعت چھوٹی چیز ہے. ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا، آنا چاہیے، آئیں گے. مگر یہ ضرور کہہ دوں کہ بند کمروں میں کیے ہوئے فیصلے جو ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک فیصلے کو وہ کوٹ کر کے کہے کہ یہ فیصلہ اس کے خلاف بند کمروں میں ہوا ہے، مگر ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف، مریم نواز شریف کے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے آئے ہیں جو آئین قانون سے ماورا تھے. ہم پھر بھی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پہ کہ جب تک آپ کسی کو لاڈلا، کسی کے ذریعے آپ دباؤ میں، ادارے اگر خدا نہ خواستہ وہ لانے کی کوشش میں ہے، اور اگر آپ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اگر اس کا فیصلہ ٹائمنگ کے مطابق اناؤنس کیا جائے گا، وقت پہ نہیں کیے جائیں گے، اگر پنچایتیں ہوں گی اداروں میں تو پھر آئین کہاں ہے، قانون کہاں ہے، پھر اداروں کے فیصلے انڈیپینڈنٹ کہاں ہیں، پھر آزادانہ فیصلے کہاں ہیں. میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا، میری پہچان ہے یہ پاکستان، مجھے عزت دی اس قوم نے. میں عمر کے حصے میں جس میں ہوں میں سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے کچھ چیزوں کا ڈسکس ہونا ضروری ہے. وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہم کریں گے، مگر چند دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اور کروں گا. میں سارا سچ کہنا چاہتا ہوں، میں سارا سچ قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں. میرے پہ مقدمات بناتے رہیں، میری والدہ پہ مقدمات بنائے گئے بناتے رہیں، آج بھی قائم ہے وہ. میں نے 3 ماہ میں کوئی ریلیف نہیں لیا، نہ لوں گا، مگر میں اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں. اور یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں اس قوم کے لیے کہہ رہا ہوں. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا، کچھ چیزیں ہیں جو آج نہیں میں کہہ رہا، کچھ دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں اگلوں گا.